الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان اذان مع 3 کروڑ 12 لاکھ نیکیاں روزانہ کمائیے۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اذان دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی اور کلمات شہادت یوں کہے، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آذان ہے یا اذان؟ بعض لوگ آذان کہتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے۔ آذان جمع ہے اذن کی اور اذن کے معنی ہے کان۔ درست تلفظ اذان ہے۔ اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا۔ فیضان اذان کے 9 حروف کی نسبت سے اذان کے فضائل پر مشتمل 9 احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ نمبر 2، موتی کے گنبد۔ میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا، اے جبریل، یہ کس کے واسطے ہے؟ عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ نمبر 3، گزشتہ گناہ معاف۔ جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے، بھاگتا ہوا روحا پہنچ جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، روحا مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے۔ نمبر 5، اذان قبولیت دعا کا سبب ہے۔ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، مؤذن کے لیے استغفار۔ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ نمبر 7، اذان والے دن عذاب سے امن۔ جس بستی میں اذان دی جائے، اللہ عز و جل اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ نمبر 8، گھبراہٹ کا علاج۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ نمبر 9، غم دور کرنے کا نسخہ۔ اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی کی دافع ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 668 پر فرماتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں، سب نے فرمایا، ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ منقول ہے، اذان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے، فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن
نزا کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی مامون یعنی محفوظ رہتا ہے۔ اذان کے جواب کی فضیلت۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو، جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز وجل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، مردوں کے لیے دگنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 3,24,00,000 نیکیاں روزانہ کمائیے۔ 3,24,00,000 نیکیاں روزانہ کمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ پیش کردہ حدیث مبارک میں جواب اذان و اقامت کی جو فضیلت بیان ہوئی، اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں۔ اس طرح پوری اذان میں کل 15 کلمات ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن صاحب جو کہتے جائیں، اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا ہے۔ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے، تو یوں فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے، اور اس طرح فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی، اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا۔ اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے، تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا۔ الحاصل، اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے، تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اسلامی بھائی کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اذان کا جواب دینے والا جنتی ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ 1,00,000 سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اذان و اقامت کے جواب کا طریقہ۔ مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یوں 2 کلمات ہیں، مگر دونوں مل کر بغیر سکتہ کیے ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے 1 کلمہ ہے۔ دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی چپ ہو جائے، اور سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے۔ سکتے کا ترک مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ یعنی لوٹانا مستحب ہے۔ جواب دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہہ کر سکتہ کرے
یعنی خاموش ہوں، اس وقت اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح دیگر کلمات کا جواب دے۔ جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ترجمہ آپ پر درود ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دوبارہ کہے، یہ کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائے۔ آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ عز و جل میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں چاروں بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور لا حول بھی، بلکہ مزید یہ بھی ملا لے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ترجمہ اللہ عز و جل نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، ترجمہ تو سچا اور نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے۔ اقامت کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب بھی اسی طرح ہے، فرق اتنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہے اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض، ترجمہ اللہ عز و جل اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہیں۔ صدقے یا رسول اللہ کے 14 حروف کی نسبت سے اذان کے 14 مدنی پھول۔ پانچوں فرض نمازوں میں ان میں جمعہ بھی شامل ہے، جب جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے تمام لوگ گناہگار ہوں گے۔ اگر کوئی شخص شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھے تو وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، مگر اذان کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص شہر کے باہر یا گاؤں، باغ یا کھیت وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کافی ہے، پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے، اور جو قریب نہ ہو تو کافی نہیں۔ قریب کی حد یہ ہے کہ یہاں کی اذان کی آواز وہاں پہنچتی ہو۔ مسافر نے اذان و اقامت دونوں نہ کہی یا اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت کہہ لی تو کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اذان بھی کہہ لے، چاہے تنہا ہو یا اس کے دیگر ہمراہی وہیں موجود ہوں۔ وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہے، اگر وقت سے پہلے کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کی اور دوران اذان وقت آ گیا، دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہیے۔ وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہیے، اگر وقت سے پہلے کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کی اور دوران اذان وقت آ گیا، دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہیے۔ مؤذن صاحبان کو چاہیے کہ وہ نقشہ نظام الاوقات دیکھتے رہا کریں، کہیں کہیں مؤذن صاحبان وقت سے پہلے ہی اذان شروع کر دیتے ہیں۔ امام صاحبان اور انتظامیہ کی خدمت میں بھی مدنی التجا ہے کہ وہ بھی اس مسئلے پر نظر رکھیں۔ خواتین اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا، اس میں ان کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔ عورتوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا ناجائز ہے۔ سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو کا اذان کہنا مکروہ ہے۔ خنثی، فاسق، اگرچہ عالم ہی ہو، نشے والا، پاگل، بے غسلہ اور ناسمجھ بچے کی اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے۔ مسجد کے باہر قبلہ رو کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہی جائے، مگر طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ اذان میں انگلیاں کان میں رکھنا مسنون و مستحب ہے، مگر ہلانا اور گھمانا حرکت فضول ہے۔ حی علی الصلاۃ سیدھی طرف منہ کر کے کہے، اور حی علی الفلاح الٹی طرف منہ کر کے۔ اگرچہ اذان نماز کے لیے نہ ہو، مثلا بچے کے کان میں کہی، یہ پھرنا فقط منہ کا ہے، سارے بدن سے نہ پھرے۔ بعض مؤذنین صلاح اور فلاح پر پہنچنے پر نزاکت کے ساتھ دائیں بائیں چہرے کو تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ درست انداز یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح دائیں بائیں چہرہ کر لیا جائے،
اس کے بعد لفظ حیا کہنے کی ابتدا ہو۔ فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے، اگر نہ کہا جب بھی اذان ہو جائے گی۔ اذان بلالی کے 9 حروف کی نسبت سے جواب اذان کے 9 مدنی پھول۔ اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا، مثلا بچہ پیدا ہوتے وقت کی اذان میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان بائیں یعنی الٹے میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان اور الصبیان سے بچے۔ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 417 تا 418 پر ہے، سرع بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو الصبیان کہتے ہیں اگر بچوں کو ہو، ورنہ سرع مرگی۔ مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب ہرگز نہ دینا چاہیے، یہی احوط یعنی احتیاط کے قریب ہے۔ ہاں اگر یہ جواب اذان یا 2 خطبوں کے درمیان دعا اگر دل سے کرے، زبان سے تلفظ یعنی الفاظ ادا کرنا اصلاً بالکل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اور امام یعنی خطیب اگر زبان سے بھی جواب اذان دے یا دعا کرے بلا شبہ جائز ہے۔ اذان سننے والے کے لیے اذان کا جواب دینے کا حکم ہے۔ جنب یعنی جسے جماع یا احتلام کی وجہ سے غسل کی حاجت ہو بھی اذان کا جواب دے، البتہ حیض و نفاس والی عورت، خطبہ سننے والے، نماز جنازہ پڑھنے والے، جماع میں مشغول یا جو قضاء حاجت میں ہوں ان پر جواب نہیں۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجیے، یہاں تک کہ تلاوت بھی۔ اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجیے۔ اقامت میں بھی اسی طرح کیجیے۔ اذان کے دوران چلنا پھرنا، برتن گلاس وغیرہ کوئی سی چیز اٹھانا، کھانا وغیرہ رکھنا، چھوٹے بچوں سے کھیلنا، اشاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب کچھ موقوف کر دینا ہی مناسب ہے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس کا معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ راستے پر چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو بہتر یہ ہے کہ اتنی دیر کھڑا ہو جائے، چپ چاپ سنے اور جواب دے۔ ہاں دوران اذان مسجد یا وضو خانے کی طرف چلنے اور وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسی دوران زبان سے بھی جواب بھی دیتے رہیے۔ اذان کے دوران استنجا خانے جانا بہتر نہیں، کیونکہ وہاں اذان کا جواب نہ دے سکے گا اور یہ بہت بڑے ثواب سے محرومی ہے، البتہ شدید حاجت ہو یا جماعت جانے کا اندیشہ ہو تو چلا جائے۔ اگر چند اذانیں سنے تو اس پر پہلی ہی کا جواب ہے اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے لے۔ یا مصطفیٰ کے 7 حروف کی نسبت سے اقامت کے 7 مدنی پھول۔ اقامت مسجد میں امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر کہنا بہتر ہے، اگر عین پیچھے موقع نہ ملے تو سیدھی طرف مناسب ہے۔ اقامت اذان سے بھی زیادہ تاکیدی سنت ہے۔ اقامت کا جواب دینا مستحب ہے۔ اقامت کے کلمات جلد جلد کہیں اور درمیان میں سکتہ مت کیجیے۔ اقامت میں بھی حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح میں صفحہ نمبر 11 پیچھے بیان کردہ طریقے کے مطابق دائیں بائیں منہ پھیریے۔ اقامت اسی کا حق ہے جس نے اذان کہی۔ اذان دینے والے کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے، اگر بغیر اجازت کہی اور مؤذن جس نے اذان دی تھی اس کو ناگوار گزرا ہو تو مکروہ ہے۔ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں اور اس وقت کھڑے ہوں جب مکبر حیا علی الفلاح پر پہنچے، یہی حکم امام کے لیے ہے۔ میرے غوث اعظم کے 11 حروف کی نسبت سے اذان دینے کے 11 مستحب مواقع۔ نمبر 1 بچے، نمبر 2 مغموم، نمبر 3 مرغی والے، نمبر 4 غضبناک اور بد مزاج آدمی، نمبر 5 بد مزاج جانور کے کان میں، نمبر 6 لڑائی کی شدت کے وقت، نمبر 7 آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت، نمبر 8 میت دفن کرنے کے بعد، نمبر 9 جن کی سرکشی کے وقت مثلا کسی پر جن سوار ہو، نمبر 10 جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت، نمبر 11 وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ مسجد میں اذان دینا خلاف سنت ہے۔ آج کل اکثر مسجد کے اندر ہی اذان دینے کا رواج پڑ گیا ہے۔
جو کہ خلاف سنت ہے، عالمگیری وغیرہ میں ہے، اذان خارج مسجد میں کہی جائے، مسجد میں اذان نہ کہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، ایک بار بھی ثابت نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہو۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، مسجد میں اذان دینی مسجد و دربار الہی کی گستاخی و بے ادبی ہے۔ صحن مسجد کے نیچے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہ جگہ خارج مسجد ہوتی ہے، وہاں اذان دینا بلا تکلف مطابق سنت ہے۔ جمعہ کی اذان ثانی جو آج کل خطبے سے قبل مسجد میں خطیب کے منبر کے سامنے مسجد کے اندر دی جاتی ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ جمعہ کی اذان ثانی بھی مسجد کے باہر دی جائے مگر مؤذن خطیب کے سامنے ہو۔ 100 شہیدوں کا ثواب کمائیے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، احیاء سنت علماء کا تو خاص فرض منصبی ہے، اور جس مسلمان سے ممکن ہو اس کے لیے حکم عام ہے۔ ہر شہر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے شہر یا کم از کم اپنی اپنی مساجد میں 5 نمازوں کی اذان اور جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے باہر دینے کی اس سنت کو زندہ کریں اور 100 شہیدوں کا ثواب لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوط تھامے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ اس مسئلے کی تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 5 باب الاذان والاقامہ کا مطالعہ فرمائیے۔ اذان سے پہلے یہ درود پاک پڑھیے۔ اذان و اقامت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود و سلام کے یہ صیغے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پھر درود و سلام اور اذان میں فصل یعنی گیپ کرنے کے لیے یہ اعلان کیجیے۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اس کے بعد اذان دیجیے۔ درود و سلام اور اقامت کے درمیان مسجد میں یہ اعلان کیجیے۔ اعتکاف کی نیت کر لیجیے، موبائل فون ہو تو بند کر دیجیے۔ اذان و اقامت سے قبل تسمیہ اور درود و سلام کے مخصوص صیغوں کی مدنی التجا اس شوق میں کر رہا ہوں کہ اس طرح میرے لیے بھی کچھ ثواب جاریہ کا سامان ہو جائے، اور فصل یعنی گیپ رکھنے کا مشورہ فتاوی رضویہ کے فیضان سے پیش کیا ہے۔ چنانچہ ایک استفتاء کے جواب میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں، مگر اقامت سے فصل یعنی فاصلہ یا علیحدگی چاہیے، یا درود شریف کی آواز اقامت سے ایسی جدا، مثلا درود شریف کی آواز اقامت کی بنسبت کچھ پست ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت یعنی اقامت کا حصہ نہ معلوم ہو۔ وسوسہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری اور دور خلفائے راشدین علیہم رضوان میں اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا، لہذا ایسا کرنا بری بدعت اور گناہ ہے۔ جواب وسوسہ، اگر یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو کام اس دور میں نہیں ہوتا تھا وہ اب کرنا بری بدعت اور گناہ ہے، تو پھر فی زمانہ نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ بے شمار مثالوں میں سے فقط 12 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ یہ کام اس مبارک دور میں نہیں تھے اور اب ان کو سب نے اپنایا ہوا ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک پر نقطے اور اعراب حجاج بن یوسف نے 95 ہجری میں لگوائے۔ نمبر 2، اسی نے ختم آیات پر علامات کے طور پر نقطے لگوائے۔ نمبر 3، قرآن پاک کی چھپائی۔ نمبر 4، مسجد کے وسط میں امام کے کھڑے رہنے کے لیے طاق نما محراب پہلے نہ تھی، ولید مروانی کے دور میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ الحفیظ نے ایجاد کی، آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں۔ نمبر 5، 6 کلمے۔ نمبر 6، علم صرف و نحو۔ نمبر 7، علم حدیث اور احادیث کی اقسام۔ نمبر 8،
درس نظامی۔ نمبر 9 شریعت و طریقت کے 4 سلسلے۔ نمبر 10 زبان سے نماز کی نیت۔ نمبر 11 ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج۔ نمبر 12 جدید سائنسی ہتھیاروں کے ذریعے جہاد۔ یہ سارے کام اس مبارک دور میں بھی نہیں تھے، لیکن اب انہیں کوئی گناہ نہیں کہتا، تو آخر اذان و اقامت سے پہلے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہی کیوں بری بدعت اور گناہ ہو گیا؟ یاد رکھیے، کسی معاملے میں عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے۔ یقیناً 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 ہر وہ نئی چیز جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ بدعت حسنہ اور مباح یعنی اچھی بدعت اور جائز ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کو کسی بھی حدیث میں منع نہیں کیا گیا، لہذا منع نہ ہونا خود بخود اجازت بن گیا، اور اچھی اچھی باتیں اسلام میں ایجاد کرنے کی تو خود مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور مسلم کے باب کتاب العلم میں سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اجازت نشان موجود ہے۔ جس شخص نے مسلمانوں میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس یعنی جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے وہ بڑے ثواب کا حقدار ہے، تو بلا شبہ جس خوش نصیب نے اذان و اقامت سے قبل درود و سلام کا رواج ڈالا ہے وہ بھی ثواب جاریہ کا مستحق ہے۔ قیامت تک جو مسلمان اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور جاری کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ حدیث پاک میں ہے ہر بدعت یعنی نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اس حدیث شریف کے کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک حق ہے، یہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور یقیناً ہر وہ بدعت بری ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جو بدعت اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے یعنی شریعت و سنت سے نہیں ٹکراتی اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہو وہ بدعت گمراہی کہلاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے ہوئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحات 359 تا 362 کا مضمون ملاحظہ فرمائیے۔ اذان کی توہین کے بارے میں سوال جواب۔ سوال: اذان کی توہین کرنا کیسا؟ جواب: اذان شعائر اسلام میں سے ہے، کسی بھی شعار اسلام کی توہین کفر ہے۔ حی علی الصلاۃ کا مذاق اڑانا۔ سوال: اذان میں حی علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز کی طرف، یا حی علی الفلاح یعنی آؤ بھلائی کی طرف سن کر مذاق میں یہ کہنا کیسا آؤ سینما گھر کی طرف ورنہ ٹکٹیں ختم ہو جائیں گی؟ جواب: کفر ہے، کیونکہ معاذ اللہ یہ اذان کا مذاق اڑانا ہوا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت بابرکت میں سوال ہوا، جناب کا کیا ارشاد ہے اس مسئلے میں کہ زید نے مؤذن مسجد کی اذان کے ساتھ تمسخر یعنی مذاق کیا، یعنی لفظ حی علی الصلاۃ سن کر یوں مضحکہ یعنی مذاق اڑایا، بھیا لٹ چلا۔ آیا زید کے لیے حکم ارتداد و سقوط نکاح ثابت ہوا یا نہیں، اور زید کا نکاح ٹوٹا یا نہیں؟ الجواب: اذان سے استہزاء یعنی مذاق کرنا ضرور کفر ہے۔ اگر اذان ہی سے اس نے استہزاء یعنی مذاق کیا تو بلا شبہ کافر ہو گیا، اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ یہ اگر پھر مسلمان ہو اور عورت اس سے نکاح کرے اس وقت وطی یعنی ہم بستری حلال ہوگی، ورنہ زنا۔ اور عورت اگر بلا اسلام و نکاح اس سے قربت پر راضی ہو وہ بھی زانیہ ہے۔ اور اگر اذان سے استہزاء یعنی مذاق اڑانا مقصود نہ تھا
بلکہ خاص اس مؤذن سے بئیں وجہ، یعنی اس وجہ سے کہ وہ غلط پڑھتا ہے، استہزاء یعنی مذاق کیا، تو اس حالت میں نہ کافر ہوگا نہ نکاح ٹوٹے گا، مگر زید کو تجدید اسلام و تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ اذان کے متعلق کفریہ کلمات کی 8 مثالیں۔ نمبر 1، جو اذان کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ نمبر 2، اذان کی تحقیر کرتے ہوئے کہنا گھنٹی کی آواز نماز کی اطلاع کے لیے زیادہ اچھی ہے، کفر ہے۔ نمبر 3، جو اذان دینے والے کو اذان دینے پر کہے تو نے جھوٹ بولا، ایسا شخص کافر ہو گیا۔ نمبر 4، جس نے کسی مؤذن کے بارے میں اذان کے مذاق کے طور پر کہا یہ کون محروم ہے جو اذان کہہ رہا ہے، یا نمبر 5، اذان کے بارے میں کہا غیر معروف سی آواز ہے، یا کہا نمبر 6 اجنبیوں کی آواز ہے، یہ تمام اقوال کفر ہے، یعنی جب کہ بطور تحقیر یعنی حقارت کہے۔ نمبر 7، ایک نے اذان کہی دوسرا مذاق اڑانے کے لیے دوبارہ اذان کہے تو اس پر حکم کفر ہے۔ نمبر 8، اذان سن کر یہ کہنا کیا شور مچا رکھا ہے، اگر یہ قول خود اذان کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہا ہو تو کفر ہے۔ اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، نجات پانے کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، نجات پانے کے لیے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اذان کی دعا، اذان کے بعد مؤذن و سامعین درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ عز وجل، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجے عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ شفاعت کی بشارت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم اذان سنو تو ان کلمات کو ادا کرو جو مؤذن نے کہے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر وسیلے کا سوال کرو، ایسا کرنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایمان مفصل،
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے، جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بری بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔